الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آمنت بالله، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورج کا نکلنا تو بس ایک بہانہ ہے، سورج کا نکلنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے، بن دیکھے محمد کو قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد کو قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے صائم، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے صائم، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے قرآن مجید فرقان حمید کی 5 آیات مبارکہ، پہلی آیات مبارکہ کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ پس آپ اپنے رب کی تعریف کرتے رہے، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہے، من الساجدین، اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے رہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اور اپنے رب کی اتنی عبادت کرے کہ عبادت کرتے کرتے وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی عبادت کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے۔ اور دوسری آیات مبارکہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ بس اب آپ راہ حق پر قائم رہے، راہ حق پر چلتے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور تم لوگ سر سے حد سے زیادہ سرکشی نہ کرو، تم لوگ حد سے زیادہ تجاویز نہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تیسری آیات مبارکہ کہ ولا تکونوا کالذی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، کہ تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا دھاگا مضبوطی سے گٹھنے کے بعد پھر اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اور چوتھی آیات مبارکہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں میں لچک پیدا نہ کرنا، من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور پانچویں آیات مبارکہ کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں تو پھر وہ دیتے ہی رہتے ہیں، اپنا ہاتھ کو روکتے نہیں، اپنے ہاتھ کو اپنی مٹھی کو بند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کے دلوں کے اندر اس بات کا خوف ہوتا ہے، ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک ہم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنے پروردگار کو منہ دکھانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ 5 آیات مبارکہ پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی تھی اور ان کی مختصر تشریح کی تھی کہ اللہ نے ان آیات مبارکہ میں مستقل عبادت کا حکم فرمایا ہے۔ آج انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں بھی مستقل عبادت کی بڑی تاکید آئی ہے، استقامت فی الدین کی بڑی تاکید آئی ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سفیان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی پکی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے یہ بات کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ فاستقم، کہ کہو قل آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، فاستقم، پھر اس پر پکے ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اس احادیث مبارکہ میں بھی جب حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے دین کی پکی بات بتا دیجئے، مجھے دین کی مضبوط بات، دین کی خری بات بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنت باللہ، کہ کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فاستقم، اس پر پکے ہو جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو۔ اللہ اکبر، یعنی جتنے احکامات اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرتے رہو، یعنی اس دین کی تمام باتوں پر عمل کرو۔ اللہ نے جو عبادت ہم پر فرض کی ہے، اللہ کے تمام احکام جتنے بھی ہم پر فرض ہے، ان پر استقامت کرو، انہیں مستقل کرتے رہو، انہیں قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیو، دوست اور بزرگوں، ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کی کہ اے ام المؤمنین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام آپ کے ہاں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کیا دعا کرتے تھے؟
تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے ہاں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ تر یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں نہ ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دین حق پر قائم اور ثابت قدم رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین پر قائم رہنے، دین پر استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، مجھے دین پر قائم رکھنا، مجھے دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح بخاری کی احادیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ نیک اعمال کا ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، بلکہ تم لوگ ہی نیک اعمال کرتے کرتے اکتا جاتے ہو، نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحب، کہ اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جسے ہمیشہ کیا جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اس کو سر انجام دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَقَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، کہ اللہ کو عمل ہی وہ پسند ہے، اللہ کو محبوب ہی وہ عمل ہے جس میں ہمیشگی کی جا سکے، جسے انسان نیک اعمال کو، جس نیک اعمال کو ہمیشہ کرتا رہے، اس پر استقامت اختیار کرے، اسے مستقل کرتا رہے، اور انسان بغیر کسی غفلت کے، بغیر اکتائے، بغیر سست کے اس نیک عمل کو کرتا رہے۔ تو اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو پسند ہی دین کا نیک اعمال وہ پسند ہے، وہ نیکی پسند ہے کہ جس میں انسان ہمیشگی اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تین احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ جن میں اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل عبادت کی تاکید فرمائی ہے۔ آئیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک دو واقعات احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نیک اعمال بتا دیجئے کہ جن میں ہمیشگی اختیار کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 5 وقت نماز کا اہتمام کرو، اور جو ہے رمضان کے روزے رکھو، اور جو فرض تم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ اپنی فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم ان اعمال میں ہمیشگی اختیار کرو گے، ان پر استقامت اختیار کرو گے، ان اعمال کو مستقل کرتے رہو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بلکہ تم نہیں، قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی ان اعمال کو ہمیشہ کرے گا، ان اعمال میں استقامت کرے گا، ان اعمال کو مستقل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس دیہاتی آدمی نے، اس دیہاتی شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست سے قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی بھی ان اعمال میں غفلت نہیں کروں گا، کبھی بھی ان اعمال میں سستی نہیں کروں گا، کبھی بھی ان اعمال میں کسی قسم کی
کوتاہی نہیں کروں گا، بلکہ ان تمام اعمال کو میں مستقل کرتا رہوں گا، ان میں استقامت اختیار کروں گا، ان عبادت کو میں مستقل کرتا رہوں گا۔ تو جب یہ کہہ کر وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر! تو کتنی بڑی فضیلت ہے مستقل عبادت کی، کہ استقامت فی الدین کی، جو بندہ دین کے اعمال پر استقامت اختیار کرتا ہے، مستقل عبادت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر کے ارادے سے جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً جو ہے نیکی کر لو، اس کے بدلے میں نیکی کر لو۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور کچھ فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استقم ولتحسن خلقا۔ اللہ اکبر! کہ تم اس دین کے نیک اعمال میں استقامت اختیار کرو، تمام عبادات میں استقامت اختیار کرو، اور فرمایا کہ ولتحسن خلقا، اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ اللہ اکبر! تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ استقم، کہ دین پر استقامت اختیار کرو، تمام عبادات پر استقامت اختیار کرو، یعنی جتنے احکامات اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں ان میں استقامت، ان اعمال کو مستقل کرتے رہو۔ اب میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ اکبر، کہ کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملوا عملا صالحا اثبتوا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کوئی نیک کام کرتے ہیں تو پھر اس کو برقرار رکھتے ہیں، اسے چھوڑتے نہیں، یعنی کوئی بھی نیک عمل شروع کرتے ہیں تو اسے مستقل کرتے رہتے ہیں، اسے جو ہے اس میں استقامت کرتے ہیں، اس اعمال کو چھوڑتے نہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو رمضان میں تو روزے رکھے، رمضان میں تو نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان میں تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، رمضان میں تو صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، رمضان میں تو دعاؤں کا اہتمام کیا، لیکن جو ہی رمضان گزرا تو ہم نے ان میں سے کئی عبادات کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ 5 وقت کی نمازوں میں بھی غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میری اس تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم پر صرف رمضان میں عبادت فرض نہیں، بلکہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، جب تک انسان کے ہوش و حواس ہے، جب تک انسان کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، تب تک تمام احکامات الہی ہم پر فرض، واجب اور ضروری ہے، تب تک اللہ کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مستقل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔